ہر رات جب وہ سو جاتی ہے تو اس کے بستر کے نیچے سے ایک آدمی باہر نکلتا ہے۔ وہ رومال پر بے ہوشی کی دوا ڈالتا ہے اور نرمی سے میشا کے ناک اور منہ پر رکھ دیتا ہے۔ میشا کے بے ہوش ہوتے ہی اس رات کے لیے وہ اس کے گھر میں جو چاہے کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے۔ وہ آدمی میشا کے ٹوتھ برش سے دانت صاف کرتا ہے اور بغیر کسی ثبوت کے اسے واپس وہیں رکھ دیتا ہے۔ وہ میشا کے تولیے سے نہاتا ہے اور بعد میں اپنے جھڑے ہوئے بال بھی صاف کرنا نہیں بھولتا۔ خود کو اچھی طرح صاف ستھرا کرنے کے بعد وہ میشا کے بستر میں گھس جاتا ہے اور اسے گلے سے لگا کر گہری نیند سو جاتا ہے۔ اگلی صبح جب الارم بجتا ہے تو وہ آدمی وقت پر اٹھتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور خاموشی سے نکل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بہت عام سا لگتا ہے، لیکن وہ یہ کام اتنی مہارت اور صفائی سے کرتا ہے کہ کسی کو شک تک نہیں ہوتا۔ صبح اٹھنے کے بعد میشا کو شدید تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ اس بات سے بالکل انجان ہے کہ یہ اس بے ہوشی کی دوا کا اثر ہے۔ اسے لگتا ہے کہ نیا خریدا ہوا دودھ کافی کم ہو گیا ہے، لیکن وہ اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتی۔ وہ مردانہ کپڑے ڈرائنگ روم میں لٹکاتی ہے اور باہر جاتے وقت مردانہ جوتے بھی کرینے سے سیٹ کر دیتی ہے۔ یہ جھوٹی تسلیاں ہی اس کے دل کا آخری سہارا ہیں، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلتی ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ ڈور لاک کا پاس ورڈ والا حصہ کھلا ہوا ہے اور اس پر انگلیوں کے نشانات موجود ہیں۔ میشا جلدی سے وہ نشانات صاف کرتی ہے اور فوراً پاس ورڈ بدل دیتی ہے۔ رات کو کام سے گھر واپس آ کر جب وہ آرام کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ اچانک دروازے کے باہر سے کچھ آوازیں آتی ہیں۔ وہ چالاکی سے لائٹ بند کر دیتی ہے اور بستر سے اتر کر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھتی ہے۔ جب وہ دروازے کے ہینڈل کو گھومتے ہوئے دیکھتی ہے تو خوف کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے تاکہ اس کی زبردستی بھی سانس باہر نہ نکلے۔ میشا ہمت جمع کر کے دروازے کے پاس جاتی ہے اور پیپ ہول کے ذریعے باہر دیکھتی ہے، لیکن اسے کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آتی۔ جب وہ دروازہ کھول کر دیکھتی ہے تو راہداری بھی بالکل خالی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ واپس کمرے میں جانے لگتی ہے اسے اچانک زمین پر سگریٹ کا جلا ہوا ٹکڑا نظر آتا ہے۔ یہ اس مہینے میں تیسری بار تھا جب اس نے پولیس کو بلایا تھا، اس لیے پولیس والے اپنا صبر کھو چکے تھے۔ ویسے بھی ابھی تک کچھ غلط نہیں ہوا تھا اور بغیر کسی واقعے کے مقدمہ درج کرنا ناممکن تھا، اسی لیے یہ معاملہ بغیر کسی نتیجے کے وہیں ختم ہو گیا۔ رات دیر گئے جب میشا گہری نیند سو جاتی ہے تو باتھ روم کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ آدمی ایک بار پھر واش روم سے باہر نکلتا ہے۔ وہ نرمی سے میشا کے ماتھے کو چھوتا ہے اور یوں خوفناک خواب کا وہی سلسلہ دوبارہ دہرایا جاتا ہے۔ صبح جب میشا کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے حسب معمول شدید چکر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ کل رات کا واقعہ کوئی اتفاق نہیں تھا، اسی لیے وہ جلد از جلد یہ مکان چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا چاہتی ہے، لیکن اپنی پسند کے گھروں کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے گھر بدلنے کا ارادہ فی الحال کے لیے ملتوی کرنا پڑتا ہے۔ پہلے ہی ایک الجھن بھرا دن تھا اور کام کے دوران اس کا سامنا ایک عجیب و غریب گاہک سے ہو جاتا ہے۔ میشا اسے بینک کا بروشر پکڑے ہوئے دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کہ اسے کچھ پروڈکٹس کی ترغیب دی جائے۔ وہ عادت کے مطابق اس آدمی سے اس کے کام اور شادی کے بارے میں پوچھتی ہے۔ آدمی کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس بات کا کچھ اور ہی مطلب سمجھ بیٹھتا ہے۔ جب میشا کو معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کے پاس کوئی سیونگز نہیں ہے تو وہ اسے اپنا وزٹنگ کارڈ تھما دیتی ہے۔ جیسے ہی کام مکمل ہوتا ہے وہ آدمی حیرت انگیز طور پر اسے کافی پینے کی دعوت دے ڈالتا ہے۔ میشا کے رویے میں اس تبدیلی نے اس آدمی کو شدید غصہ دلا دیا۔ اس کی نظر میں میشا ایک لالچی اور خود غرض عورت تھی۔ ان کی تیز تکرار اور بحث نے آس پاس کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ جب میشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹے تو مینیجر نے آ کر معاملہ سنبھالا اور سیکیورٹی گارڈ کو بلا کر اس آدمی کو وہاں سے نکلوا دیا۔ میشا کی شاید ایک عجیب سی عادت بن چکی تھی، وہ روزانہ سونے سے پہلے آدھے گھنٹے تک ڈور لاک کو گھورتی رہتی تھی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ سامنے والا شخص تو پہلے سے ہی اس کے بستر کے نیچے چھپا بیٹھا تھا۔ اگرچہ وہ روز بستر پر بیٹھ کر فلمیں دیکھتی تھی، لیکن حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا یہ احساس اسے اندر سے ایک سکون دیتا تھا۔ چونکہ اس کی نوکری پکی ہونے والی تھی، اسی لیے اس دن میشا کو اکیلے ہی دیر رات تک کام کرنا پڑا۔ بس اسٹاپ پر ایک آوارہ شخص شراب کے نشے میں دھت ہو کر ہنگامہ کر رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ خوف سے مزید سہمی ہوئی تھی۔ میشا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہی کل والا آدمی تھا۔ وہ ایک معذرت خواہانہ مسکراہٹ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میشا اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ ادب سے خدا حافظ کہہ کر بس میں سوار ہونے لگی۔ میشا ہر قیمت پر بس میں ہی جانا چاہتی تھی، لیکن وہ آدمی اس کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ جیسے ہی آخری بس وہاں سے روانہ ہوئی، اس آدمی کے چہرے پر ایک خوفناک تاریکی چھا گئی۔
खुश किस्मती से मैनेजर का वहां से गुजर हुआ और उसने फौरन आगे बढ़कर मेशा की मदद की। मैनेजर ने उस आदमी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस शख्स को सख्त तंबीह करने के बाद मेशा खामोशी से मैनेजर की गाड़ी में बैठ गई। घर में न जाने क्यों अचानक बिजली चली जाती है। मेशा को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है जो उसे डरा देती है। वो मैनेजर होता है जो एक बार फिर वापस आया है। असल में अभी थोड़ी देर पहले मेशा अपना पर्स उसकी गाड़ी में ही भूल गई थी। मैनेजर घर का मेन स्विच ठीक कर देता है। जैसे ही घर में दोबारा रोशनी आती है, उसकी नज़र पूरे कमरे में सजे हुए मर्दाना कपड़ों पर पड़ती है। माहौल एकदम शर्मिंदगी से भर जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से मेशा सच बता देती है। ये सुनकर मैनेजर के दिल को तसल्ली होती है। वो वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगता है। मेशा जल्दी से अपनी ज़ाती चीज़ें समेटने बाथरूम जाती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि टॉयलेट का ढक्कन ऊपर उठा हुआ था। उसके दिल में शक पैदा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो मैनेजर के लिए रास्ता छोड़ देती है। जब मैनेजर हाथ धो रहा होता है, तभी मेशा के जहन में एक अहम सवाल आता है। मैनेजर अभी कुछ सफाई देने ही वाला होता है कि मेशा डर के मारे कमरे से बाहर भाग जाती है। वो इमारत के नीचे पुलिस का इंतजार करती है और उन्हें अपने साथ ऊपर लेकर आती है। उसे लगता है कि मैनेजर ही वो पीछा करने वाला शख्स है, लेकिन अंदर से वो मुकम्मल तौर पर बात के बारे में यकीनी भी नहीं होती। खौफ के बायस इसमें दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं होती। ये देखकर पुलिस एहलकार इससे पासवर्ड लेकर खुद दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन अगले ही पल एक होलनाक मंजर सामने आता है। मैनेजर उसके घर के अंदर मुर्दा हालत में पड़ा होता है। मेशा को अहम मुश्तबा शख्स समझकर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अगरचे वो फूट फूट कर रो रही होती है, लेकिन चीफ ऑफिसर उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आता है। चीफ की नज़र में मेशा ने ही मैनेजर को वरगलाकर अपने घर बुलाया और फिर अपने खुफिया साथी के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया। इस वक्त घर में मौजूद मर्दाना कपड़े ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुके थे, लेकिन पुलिस ने जब उसके पूरे घर की तलाशी ली तो उन्हें वहां से कोई और सबूत न मिला। 24 घंटे गुजरने के बाद मेशा को रहा कर दिया जाता है। अगरचे वो बेकसूर साबित हो चुकी थी, लेकिन इस वाक़े की वजह से उसकी नौकरी चली जाती है। वो हालिया दिनों की क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज देखना चाहती है, लेकिन तब उसे मालूम होता है कि राहदारी में लगे तमाम कैमरे तो नकली थे। कल ही उसके घर में एक कत्ल हुआ था, लेकिन वो औरत इतनी हिम्मत वाली थी कि फिर भी वहां रहने वापस आ गई। जब वो घर की सफाई कर रही होती है तो उसे अचानक एक नावाकिफ की कार्ड मिलता है। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मेशा इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर जाती है और बारी बारी हर घर के दरवाजे पर कार्ड आजमाती है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब कुछ हासिल नहीं होता तो वो मायूस होकर वापस लौटने ही वाली होती है कि एक दरवाजा खुल जाता है। ये उसके अपने घर के ठीक ऊपर वाली मंजिल का फ्लैट नंबर 701वां। मेशा हिम्मत करके अंदर दाखिल होती है। पूरा कमरा धूल से भरा हुआ था, जिससे साफ जाहिर था कि यहाँ काफी अरसे से कोई नहीं रहा। तस्वीर में मौजूद औरत शायद इस घर की मालिकिन थी। मेशा मेज पर पड़े कुछ बिल और कागजात उठाती है और अपनी उस सुहेली के पास पहुंच जाती है जो बैंक में काम करती थी। इसकी सुहेली को जल्द ही तमाम मालूमात मिल जाती हैं। इस औरत का नाम हुई था और उसका क्रेडिट कार्ड अभी भी इस्तेमाल हो रहा था। वो हर रोज दोपहर को एक ही वक्त पर एक ही सहूलत स्टोर कन्वीनियंस स्टोर पर जाकर 3200 की रकम खर्च करती थी। वक्त करीब आता देखकर दोनों जल्दी से इस स्टोर पर पहुंचकर नजर रखने लगती हैं। हस्बे तवक्को वही औरत खरीदारी के लिए वहां आती है। वो दोनों उसका पीछा करती हैं, लेकिन आगे जाकर एक मोड़ पर वो औरत उनकी नज़रों से ओझल हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों को अलग अलग सिमतों में जाना पड़ता है। मेशा को जल्द ही एक छोटी बिल्ली नजर आती है जो 3200 रुपए की कीमत वाला कैन खा रही होती है। वो बिल्ली के पीछे पीछे एक सहन में पहुंच जाती है जहां कैन के ढेर लगे हुए थे। वो आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। अपने घर जैसे ही डोर लॉक को देखकर मेशा कुछ पासवर्ड्स आजमाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। जब वो वापस लौटने ही वाली होती है कि उसके जहन में एक ख्याल आता है और वो अपने घर का पासवर्ड दर्ज करती है। मेशा दबे कदमों अंदर दाखिल होती है, लेकिन कदम रखते ही उसके सामने एक होलनाक मंजर होता है। हुई बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसके दोनों हाथ मजबूती से बंधे हुए थे, बाजू पर सुई लगी थी और ऊपर एक नामालूम माया की बोतल लटक रही थी। मेशा बुरी तरह डर जाती है। वो फौरन पुलिस को फोन मिलाती है, लेकिन अभी कुछ बोलने भी नहीं पाती कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। जाहिर था कि कातिल घर वापस आ चुका था। मेशा जल्दी से बिस्तर के नीचे छुप जाती है। वो आदमी बिस्तर के पास आकर बैठता है और हुई से मुसलसल शिकायतें करने लगता है। उन दिनों तुम्हारी तलाश में काफ़ी लोग आ रहे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे मैसेजेस का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कोई और मिल गई है।
بات کرتے کرتے وہ آدمی ایک نامعلوم کیمیکل کا انجیکشن نکالتا ہے۔ جیسے ہی وہ دوا جسم میں منتقل ہوتی ہے ہوئی کا جسم شدید تڑپنے لگتا ہے۔ قاتل کے اگلے الفاظ میشا کے حواس اڑا دیتے ہیں۔ میشا شدید خوفزدہ ہو جاتی ہے، اسے ہر قیمت پر یہاں سے باہر نکلنا تھا۔ قاتل کی نظر بچا کر وہ چپکے سے بستر کے نیچے سے باہر نکلتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچتی ہے اس کا فون اچانک بج اٹھتا ہے۔ میشا حواس باختہ ہو کر باہر کی طرف بھاگتی ہے اور وہ آدمی اس کے پیچھے لپکتا ہے۔ خوش قسمتی سے پولیس وقت پر پہنچ جاتی ہے اور قاتل وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد پولیس کو چھت سے ہوئی کی لاش ملتی ہے اور اس کے ہاتھ میں میشا کا وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے۔ پہلے میشا کو پریشان کرنے والے اس شخص پر اب سب سے بڑا شک تھا، لیکن تفتیش کے بعد پولیس کو اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا، جس کی وجہ سے مجبوری میں اسے باقاعدہ رہا کر دیا جاتا ہے۔ میشا نیا گھر لے لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر کار اس کا خوفناک خواب ختم ہو گیا، لیکن تبھی اسے ایک گمنام پارسل ملتا ہے۔ اس باکس کے اندر اس کا وہ موبائل فون تھا جو جرم کی جگہ پر گر گیا تھا، اور ساتھ ہی کچھ تصاویر بھیجی جاتی ہیں جو تمام اس کے سوتے وقت لی گئی تھیں۔ اسی وقت اس کی سہیلی کا فون آتا ہے، لیکن اسکرین پر سہیلی کے بجائے وہی قاتل نظر آتا ہے۔ وہ چپکے سے باتھ روم میں چھپا ہوا تھا اور سہیلی بے خبر ہو کر اندر داخل ہوتی ہے، اور وہ بنا ایک پل گنوائے فوراً اپنی سہیلی کے گھر کی طرف بھاگتی ہے، لیکن چابی نہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف دروازے کو مسلسل پیٹ ہی سکتی تھی۔ اس وقت قاتل سہیلی کی ٹانگیں آری سے کاٹ رہا تھا۔ میشا پریشانی سے پاگل ہو رہی تھی۔ اضطراری حالت میں وہ پاس رکھا ہوا آگ بجھانے والا سلنڈر اور ڈور لاک پر زور زور سے وار کرنے لگتی ہے۔ وہ آدمی باہر نکل کر میشا کی شدید زدوکوب کرتا ہے۔ شور سن کر پڑوسی باہر نکل آتا ہے، لیکن وہ آدمی ذرا بھی نہیں ڈرتا۔ جب وہ میشا کو سبق سکھانے ہی والا ہوتا ہے کہ خوش قسمتی سے پولیس وقت پر پہنچ کر اسے روک لیتی ہے۔ میشا جلدی سے کمرے کے اندر بھاگتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سہیلی کی ٹانگیں پہلے ہی کاٹی جا چکی تھیں۔ خوش قسمتی سے سہیلی کو وقت پر ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کی ٹانگیں دوبارہ جوڑ دیں۔ حفاظت کے پیش نظر پولیس میشا کو ایک ہوم سیکیورٹی کیمرہ تحفے میں دیتی ہے۔ کیمرے میں گھر کا شفاف منظر دیکھ کر میشا کو پہلی بار کچھ محفوظ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ میشا راشن خریدنے کے لیے ایک سپر مارکیٹ جاتی ہے، وہاں اچانک ایک شخص اسے سلام کرتا ہے۔ میشا کو اس آدمی کا چہرہ جانا پہچانا لگتا ہے، لیکن اسے یاد نہیں آتا کہ کہاں دیکھا ہے۔ جب وہ آدمی بتاتا ہے کہ وہ اس کی عمارت کا سیکیورٹی گارڈ ہے، تب میشا کو سب کچھ یاد آتا ہے۔ میشا مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ گارڈ مسلسل سوالات پوچھے جا رہا تھا۔ وہ مجبوری میں مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ گارڈ یہ دیکھ کر سخت مایوس ہوتا ہے۔ گارڈ نہ جانے کیوں خود پر بہت فخر محسوس کر رہا تھا۔ میشا اس سے مزید کوئی بات کیے بغیر مڑ کر چلی جاتی ہے۔ میشا کی نظر جیسے ہی گھومتی ہے، اسے میز پر سبزیوں کی دلیا سوپ اور ایک پرانی کلائی گھڑی نظر آتی ہے۔ خوف کی ایک شدید لہر اس کے دل میں دوڑ جاتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر لمبا راستہ طے کر کے گھر واپس آتی ہے اور تمام لاک اچھی طرح بند کرنے کے بعد ہی سکہ سانس لیتی ہے۔ اسی وقت اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ یہ وہی پولیس والا تھا جو پہلے تفتیش کر رہا تھا۔ وہ میشا کو خبردار کرتا ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی رہے اور باہر نہ نکلے۔ یہ سن کر میشا دیر تک سن بیٹھی رہتی ہے۔ وہ خاموشی سے بستر پر بیٹھ کر پولیس کا انتظار کرنے لگتی ہے تاکہ وہ آ کر اس کی حفاظت کریں، لیکن جیسے ہی وہ سر گھما کر دیکھتی ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ میز پر نہ جانے کب سے سبزیوں کے دلیے کا ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ اسے فوراً ابھی تھوڑی دیر پہلے ملنے والے سیکیورٹی گارڈ کا خیال آتا ہے اور ایک ہولناک خدشہ اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ وہ جلدی سے سیکیورٹی کیمرے کی فوٹیج چیک کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک پراسرار سایہ اس کے گھر کے اندر آیا تھا۔ میشا کے چہرے کا رنگ ڈر کے مارے زرد پڑ جاتا ہے۔ وہ شخص جب اپنا ماسک ہٹاتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی سپر مارکیٹ کا سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے۔ اس کے حواس باختہ نظاروں کے سامنے وہ شخص بڑی مہارت سے بستر کے نیچے گھس کر چھپ جاتا ہے۔ میشا کے پاؤں خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ موت کے اتنے قریب ہونے کا ہولناک احساس اس کے پورے وجود پر چھا جاتا ہے۔ اسے اپنی اس حالت کا اندازہ تھا، لیکن اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ میشا وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن مضبوط لوہے کا دروازہ ہی اس کے لیے قید خانہ بن چکا تھا۔ جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو مکمل طور پر بے بس اور نڈھال پاتی ہے۔ سیکیورٹی گارڈ کا اصلی اور خوفناک چہرہ بھی اب کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ شخص ذرا بے دھیان ہوتا ہے، میشا ہمت کر کے اٹھتی ہے اور دانتوں سے اس کا کان کاٹ لیتی ہے اور پھر اپنی جان بچانے کے لیے باہر کی طرف بھاگتی ہے۔ وہ آدمی بنا کسی ہڑبڑاہٹ کے سکون سے اس کے پیچھے آتا ہے۔ اصل میں یہ ایک ویران عمارت تھی اور باہر نکلنے کے تمام راستے وہ پہلے ہی بند کر چکا تھا۔ جب میشا بالکل لاچار ہو جاتی ہے تو خوش قسمتی سے پولیس والا وقت پر پہنچ جاتا ہے اور گارڈ کے ساتھ اس کی ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے، لیکن کسی کے سان گمان میں بھی نہ تھا کہ پولیس اہلکار اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔
सिर्फ चंद ही लम्हों में वो शख्स बड़ी बेरहमी से पुलिस वाले की गर्दन में खंजर घोंप देता है। मेशा मुकम्मल तौर पर मायूसी के अंधेरों में डूब जाती है। मेशा लम्हा ज़ाया किए बगैर ज़बरदस्त ताकत से कालीन को अपनी तरफ खींचती है। जैसे ही वो शख्स नीचे गिरता है, वो मौका का फ़ायदा उठाकर ज़मीन पर पड़ी हुई पस्तूल उठा लेती है। मेशा अपनी जान की बाजी लगाकर बाहर की तरफ भागती है। इस जिद्दोजहद के दौरान एक वज़नी अलमारी नीचे गिर जाती है और वो दोनों उसके नीचे दब जाते हैं। उस तंग जगह में जब दोनों एक दूसरे से उलझ रहे होते हैं तो मेशा पूरी ताकत से उस आदमी को धक्का देती है। गैर मुतवक्के तौर पर एक तेज धार कील उसके सर में घुस जाती है और यूं इस दरिंदे को बिलआखिर उसके बुरे आमाल की सजा मिल जाती है। कहानी के इख्तिताम पर मेशा को बेकसूर करार देकर रहा कर दिया जाता है, लेकिन ये खौफनाक वाकया उसकी जिंदगी का एक ऐसा साया बन जाता है जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब जब भी वो घर वापस आती है तो उसकी आदत बन चुकी होती है कि वो सबसे पहले बिस्तर के नीचे झांक कर देखती है कि कहीं कोई वहां छुपा तो नहीं है।